بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے بچوں، خیریت سے ہو؟ آج سنیچر ہے۔ پورے ویک میں جو ہم نے پڑھا ہے اس کا ریویژن آپ کو کرنا ہے، اور آج سبق نہیں ہوگا۔ آج ایک قصہ سنایا جائے گا۔ قصہ ہے علم حاصل کرنے کا شوق۔ علم حاصل کرنے کا شوق۔ تو اس قصے کو سن کر ہمارے اندر بھی علم حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی علم حاصل کرنے میں محنت اور لگن کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے۔ علم حاصل کرنے کے لیے سفر۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہت مشہور صحابی ہے۔ صحابی کا واقعہ ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ بہت مشہور صحابی ہے۔ آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی حدیثیں سنی، یاد کی، اور پھر آپ نے وہ تمام حدیثیں لوگوں کو سکھائی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بہت سی حدیثیں حضور سے سنی اور یاد کی، اور آپ نے وہ تمام حدیثیں لوگوں کو سکھائی۔ لیکن کچھ حدیثیں ایسی بھی تھی جو آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی تھی۔ ان کو حاصل کرنے کے لیے آپ بہت شوقین تھے۔ کچھ حدیث ایسی تھی کہ جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے سنی نہیں تھی، دوسرے صحابی نے سنی ہوگی، اور ان کو حاصل کرنے کا بھی بڑا شوق تھا، اور ہمیشہ ان کے حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے۔ جب کبھی آپ کو کسی صحابی کے بارے میں پتہ چلتا کہ ان کے پاس کوئی حدیث ہے جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ سفر کر کے ان کے پاس جاتے اور راستے کی ہر طرح کی تکلیف برداشت کر کے آخرکار اس کو حاصل کر لیتے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلتا کہ فلاں صحابی کے پاس وہ حدیث ہے، تو ان کے پاس جاتے، چاہے کتنی تکلیفیں برداشت کرنا پڑے، چاہے کتنا ہی لمبا سفر ہو، ان کو حاصل کرنے کے لیے آپ ہر طرح کی تکلیف برداشت کر کے وہ سفر کرتے اور اس کو آخر حاصل کر لیتے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما اپنا قصہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے پتہ چلا کہ ملک شام میں ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ ہے۔ ان کے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ایک حدیث ہے جو میں نے نہیں سنی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ ملک شام، آج جس کو سیریا کہتے ہیں، کہ ملک شام میں ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن انیس ہے، ان کے پاس حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی حدیث ہے جو میں نے نہیں سنی ہے۔ اب ان کو حاصل کرنے کا شوق ہوا۔ اس زمانے میں موٹر گاڑیاں تو تھی نہیں، لوگ اونٹ اور گھوڑے وغیرہ پر سفر کیا کرتے تھے۔ گاڑیاں، موٹر، پلین وغیرہ نہیں تھا۔ سفر جو ہوتا تھا، چاہے لمبا سے لمبا سفر ہو، اونٹ پر، گھوڑے پر سفر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ میں نے ایک اونٹ خریدا اور اس حدیث کو حاصل کرنے کے ارادے سے ملک شام کی طرف نکل پڑا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے حدیث حاصل کرنے کے لیے کتنا جذبہ اور کتنا شوق ہوگا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے دل میں کہ اس حدیث کو حاصل کرنے کے لیے اسپیشل ایک اونٹ خریدا اور اس حدیث کو حاصل کرنے کے لیے ملک شام کی طرف نکل پڑے۔ ایک مہینے کے سفر کے بعد ملک شام پہنچا۔ کتنا لمبا سفر ہے؟ 1 مہینے تک کا سفر، 1 مہینہ لمبا سفر۔ کتنی تکلیفیں، مشقتیں برداشت کی ہوگی 1 مہینے میں۔ راستے میں کھانا پینا، ساری ضروریات، تو ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے اتنا لمبا سفر کیا۔ اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، اس سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ ہمیں تو سب کچھ یہاں گھر بیٹھے مل جاتا ہے، اپنے ہی شہر میں سب کچھ مل جاتا ہے، پھر بھی ہم برابر حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں تھوڑا اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ پھر میں
حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ کے دروازے پر پہنچا اور ان کے دربان سے کہا، حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ کو اطلاع کر دو کہ جابر ابن عبداللہ آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن انیس جس کے پاس حدیث تھی اس کے گھر پر پہنچے اور ان کے دربان یعنی چوکیدار سے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن انیس کو کہہ دو کہ جابر ابن عبداللہ آئے ہیں۔ دربان نے جا کر اطلاع دی تو حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ باہر آئے اور سلام کر کے مجھے گلے لگا لیا۔ پھر میں نے ان سے کہا، میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ایک حدیث ہے، میں اسے حاصل کرنے آیا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن انیس باہر آئے، سلام کیا، گلے لگایا، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جابر ابن عبداللہ نے کیا فرمایا، میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ایک حدیث ہے اور وہ حدیث حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہونے لگا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حدیث میں آپ سے حاصل نہ کر سکوں اور اس سے پہلے ہی میرا یا آپ کا انتقال ہو جائے اور اس طرح میں اس کے حاصل کرنے سے محروم رہ جاؤں، اس لیے مہربانی فرما کر ذرا آپ وہ حدیث مجھے سنا دے۔ کیسی فکر ان کے اندر تھی کہ اس بات کا ڈر لگا کہ کہیں میرا یا آپ کا انتقال نہ ہو جائے اور وہ حدیث حاصل کرنے سے میں محروم رہ جاؤں، اس لیے آپ مجھے وہ حدیث مجھے سنا دیجئے۔ چنانچہ میری اس درخواست کے بعد انہوں نے مجھے وہ حدیث پڑھ کر سنائی۔ حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ کو درخواست دی تو حضرت عبداللہ ابن انیس وہ حدیث پڑھ کر سنائی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو۔ دیکھو اب بچوں، اس سے ہمیں کیا سبق ملنا چاہیے؟ پیارے بچوں، علم حاصل کرنے کا یہ شوق کہ ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے اونٹ خریدا، اتنی دور کا سفر کیا اور نہ جانے کتنی پریشانیاں برداشت کی۔ اونٹ خریدا، اتنے دور، 1 مہینے تک کا سفر اور نہ جانے کتنی پریشانیاں برداشت کی۔ اللہ اکبر! اصل بات یہ ہے کہ بغیر محنت کے علم نہیں آتا، بغیر محنت کے علم نہیں آتا۔ علم کے پیچھے تو محنت کرنی پڑتی ہے بچوں، بغیر محنت کے علم نہیں آتا۔ اس لیے دیکھو، پورے شوق اور لگن کے ساتھ علم حاصل کرو، پورے شوق اور لگن کے ساتھ علم حاصل کرو، اسی میں کامیابی ہے اور اسی سے تم آگے بڑھ سکتے ہو۔ بچوں، اس واقعے کو سمجھ کر اور اس واقعے کو سن کر ہمیں بھی اس پر عمل کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔